سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور اس نے ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دیا ہے۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مقامی اور غیر ملکی سیاحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کے حوالے سے ایک نیا پرومو جاری کیا ہے جو ایک قوم ایک منزل کے مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قانونی ماہرین نے فسطائی مودی حکومت میں حریت رہنماؤں کے خلاف من گھڑت مقدمات میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں احتجاج کرنے والے کسانوں نے ایک مرتبہ پھر 3 متنازع زیر قوانین کی منسوخی تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا پر کرونا وائرس کے اثرات دوسری جنگ عظیم سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور اس نے ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے اور اس کی تمام صوبوں میں بھی نمائندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کی وجہ اس کا قانون کی حکمرانی اور اخلاقی اقدار پر مبنی نظریہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد عوام کے مفاد کے تحفظ کے بجائے اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے باہر نکلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے سیاست میں صبر و تحمل اور برداشت کی روایت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے گزشتہ روز پارلیمنٹ لاجز کے باہر ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے ولی باغ چارسدہ کا دورہ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملاقات کی۔ انہوں نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے بدعنوان اور لوٹ مار کرنے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق احتساب کا عمل جاری رکھنے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بہادر وزیر اعظم نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے، جبکہ وہ آئین اور قانون کے لحاظ سے اس کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جمہوریت کی بقا اور ریاستی اداروں کی بہتر کارکردگی اور ملک کے نادار طبقوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ملک کو بدعنوانی سے پاک اور دنیا بھر میں ایک مثال قوم بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے قومی معیشت کو مستحکم کرنے، برآمدات میں اضافے اور ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور ریاستی اداروں کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مقامی اور بیرونی سیاحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر ضروری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا چاہیے۔ توانائی کے وزیر نے اسلام آباد کے سیاحتی میلے کو کامیاب بنانے میں مسلح افواج اور نجی شعبے کی خدمات کو سراہا۔ یوم پاکستان کے حوالے سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے نیا پرومو جاری کیا ہے جو ایک قوم ایک منزل کے مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ پرومو حصول پاکستان کے لیے قائد کی قربانیوں کے بارے میں پیغام پر مشتمل ہے اور پاکستان قوم کے عزم اور ہمت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ انصاف، قانون کی حکمرانی اور جرائم کی روک تھام اور خاتمے کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی کرائم کانفرنس کی 14ویں آن لائن اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ مسائل سے بہتر طریقے سے نبرد آزما ہونے اور تمام پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے دنیا بھر میں منظم جرائم کی روک تھام اور ان سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری روزمرہ زندگی کے دیگر پہلوؤں کی طرح دنیا میں بھی منظم جرائم پر کورونا وبا کے نمایاں اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ محنت اور ترک وطن کے قوانین میں تبدیلی بھی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے تناظر میں جعلی اور غلط طبی مصنوعات کے خلاف مؤثر کارروائی اور اس حوالے سے عالمی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 39 افراد جاں بحق اور 1780 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وبا سے اب تک 5,59,248 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ 18,055 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے ذہنی صدمے کو دوسری جنگ عظیم سے بھی کہیں زیادہ شدید اور خطرناک قرار دیا ہے، جس کے طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک آن لائن نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم نے کہا کہ کورونا وائرس نے تمام دنیا کو متاثر کیا ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی کہیں زیادہ ہیں اور تمام اقوام کو اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شدید ذہنی صدمے کے شواہد انٹرنیشنل کاؤنسل آف نرسز جیسے ادارے نے پیش کیے ہیں، جنہوں نے نرسوں کی دماغی صحت پر دباؤ کے اثرات سے خبردار کیا ہے۔ قانونی ماہرین نے فسطائی مودی حکومت میں کشمیری حریت رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کے خلاف من گھڑت مقدمات میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو انٹرویوز میں کہا کہ بھارتی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت کے اندر مخالفت کو کچلنے کے لیے بغاوت کے قانون کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 سے بغاوت کے مقدمات میں 25% جبکہ گرفتاریوں میں 41% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بھارت میں احتجاج کرنے والے کسانوں نے ایک مرتبہ پھر 3 متنازع زرعی قوانین کی منسوخی تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کسانوں کے احتجاج کے 100 دن مکمل ہونے پر کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے مظفر نگر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان قوانین کی مکمل منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جب تک حکومت ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتی احتجاج جاری رہے گا۔ سعودی اتحادی فورسز نے آج یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے 10 مسلح ڈرونز مار گرائے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈرون گرائے جانے کی سمت واضح نہیں کی گئی۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے قطر کے شہر دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال اور جاری امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فریقین نے گزشتہ سال فروری میں کیے گئے دوحہ امن معاہدے کے مکمل اطلاع کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں جاری بین افغان مذاکرات میں تیزی لانے اور ان کی اثر پذیرائی کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 32، پشاور 25، کوئٹہ اور مظفر آباد 22، مری 14، سری نگر 12، جموں 29 اور لے 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔